وجہ کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئیں اور یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. اور یسوع کے علاوہ بہت ساری لوگ آپشنز دیتے ہیں کہ جی یہ لیکن یسوع ہی کیوں؟ وائی جیزس کرائسٹ؟ کیوں وہ ہمارا جو ہے سیویئر ہے اور کیوں ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اپنی زندگی کے اندر؟ بیسیکلی یہ بات ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں اس کا کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں گے تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. ٹھیک ہے. دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زمین سنسان اور ویران تھی اور خدا کا روح یہی تھی. یہ دو آیتیں. اب آپ نے اگر اس میں ایک کمپیریزن دیکھیں گے دونوں آیتوں کے اندر تو پہلی آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. خدا جو بھی چیز بناتا ہے وہ پرفیکٹ چیز بناتا ہے, سنسان اور ویران نہیں بناتا ہے. دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین سنسان اور ویران تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس جو ہے زمین کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے زمین سنسان اور ویران ہوگی اور خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا, کیونکہ خدا کا روح جو تھا وہ روشنی تھا اور ہر چیز جو تھی وہ تاریکی کے اندر تھی, یعنی کہ ڈھکی ہوئی تھی. اس چیز وہ ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی وہ چیزیں. تو خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, تو روشنی ہوئی وہاں پہ. اور اسی طریقے سے پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, چوتھے دن جا کے خدا کہتا ہے کہ خدا نے جو ہے سورج, چاند اور ستارے بنائے, سارا کچھ. لیکن روشنی جو تھی وہ پہلے دن ہی ہو گئی. خیر, اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور پھر خدا نے کیا کیا کہ ایک باغ لگایا. پھر اس کے اندر بتایا, خدا بتاتا ہے کہ خدا نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت کے اوپر انسان کو بنایا. یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے اس کے اندر, کیونکہ میں وہ ریفرنسز پھر بہت لمبے ہیں, اگر ہم سارے پڑھنا شروع ہوں گے. آپ پیدائش کے پہلے باب سے دوسرا باب اور تیسرا باب پڑھیں گے, اسی کے اوپر بیس ہے سارا کچھ. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے اپنی شبیہ اور اپنی صورت کے اوپر انسان کو بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کو جو ہے اس زمین کے اوپر اختیار دیتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر تیرا اختیار ہے, اور زمین کو کیا کر, اس کو مامور اور محکوم کرو. انگلش میں ورڈ ہے ریپلینش دی ارتھ. ریپلینش کا مطلب یہ ہے دوبارہ سے فل کرنا. ٹھیک ہے. اس کے گریک کے اندر جو آپ جب دیکھیں گے, ہیبرو کے اندر جب دیکھیں گے, اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے ریفل کریں ساری چیز کو, دوبارہ سے جو ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہو گئی. تو پھر اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جب وہ ہوتا ہے تو زمین کے اندر سے جو ہے سارے درخت اگتے ہیں, اور خدا جو ہے ایک باغ جو ہے باغ عدن لگاتا ہے جس میں دریا اور یہ, اور اس باغ کے درمیان میں دو درخت ہوتے ہیں, ایک زندگی کا درخت اور ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے نجات کے سفر کے لیے. اس کو سمجھ لیں گے جب ہم, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یسوع مسیح کیوں اور یسوع مسیح نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. تو دو درخت لگے, زندگی کا اور نیک و بد کی پہچان کا درخت لگا. خدا نے انسان کو جب بنایا تو اس نے مٹی لی اور مٹی کا ایک پتلا بنایا, اور اس میں خدا نے اپنی زندگی کا دم جو تھا وہ پھونکا, اور انسان جیتی جان ہو گیا. ٹھیک ہے. خدا انسان کو کہتا ہے ادھر کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو ہر جگہ سے کھا پی, جس مرضی درخت سے کھا, جو مرضی کھا, لیکن تو نے نیک و بد سے نہیں کھانا. تو جس دن کھائے گا اس دن مرے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس دن تو مرا نہیں. خیر, یہ ڈیبیٹیبل کوسچن نہیں ہے کہ وہ اس دن مرا نہیں,
کیونکہ کئی ہوتے ہیں جی وہ شاید اسپرچل ڈیتھ مر گیا تھا، یہ ہوتا، ایسا کچھ نہیں. اس دن سے اس کی جو باڈی تھی، جو جسم تھا، وہ ڈکے ہونا شروع ہو گیا تھا. ڈکے سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کی ایجنگ شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ ایج فیکٹر جو تھا اس کی لائف میں آ گیا. کیونکہ جو درخت کے جو پھل تھا جو اس نے کھایا تھا، اگر وہ نہ کھاتا تو موت نہیں تھی. موت کا حکم اور پروانہ تب ہی جاری ہوا تھا جب اس نے پھل کھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندگی کا خدا ہے، موت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جس دن تو کھائے گا اس دن تو مرے گا. تو اس دن جس دن وہ کھاتا ہے اس دن سے اس کی ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جب آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بچپن سے بڑا ہوتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے اور جوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جوان ہوتا ہے، جوان سے پھر وہ ذرا تھوڑی درمیانی ایج میں آتا ہے، اور درمیانی ایج سے پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ اس کو ہم بولتے ہیں ایجنگ اور ڈکیئنگ. آپ کی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد جو ہے وہ بھی ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ ڈکیئنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آدم جو تھا وہ اس پروسیس میں چلا گیا. اس سے پہلے وہ اس پروسیس میں نہیں تھا. تو کیا ہوا کہ خدا نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پھل کھایا ہے، تو خدا کو جو ہے، یہ سٹوری آپ سب کو پتہ ہے، اس لیے میں صرف آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہے. پیدائش کی 3 باب کے اندر سٹوری لکھی ہے کہ وہاں پہ سانپ آتا ہے اور سانپ جو ہے عورت کو ورگلاتا ہے اور وہ پھل کھا لیتی ہے. ٹھیک ہے جی، جب وہ پھل کھاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آدم کو بھی دیتی ہے، اور آدم بھی وہ پھل کھاتا ہے، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یعنی کہ ان کے اندر نالج آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو کافی چیزوں کے بارے میں سمجھ شروع ہوتی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے زندگی کا جو سفر ہے نا وہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے. یعنی کہ جی وہ سفر ہے جس کا اینڈ ہے. پہلے جس سفر میں تھے ہم، اس کا کوئی اینڈ نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب آگے خدا جو ہے وہ ججمنٹ پاس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، خدا کہتا ہے کہ کیونکہ سانپ جو ہے تو نے یہ کیا اس لیے تو ملعون ہوگا. یعنی کہ وہ کرس اس کے اوپر دے دیا خدا نے. ٹھیک ہے، اس کرس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے بھی آیا. پھر جب آدم کی باری آئی تو لکھا ہے کہ تیرے سبب سے زمین لانتی ہوا. آدم کو کوئی ڈائریکٹ کرس نہیں گیا، لیکن اس کے سبب سے زمین لانتی ہو گئی. اب زمین لانتی ہونے کا مطلب ہے کہ جو کوئی زمین کے اندر ہے وہ سب لعنت کے نیچے آ گئے. ایک آ گئی. پھر خدا یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے، کیونکہ موت آ گئی ہے. موت کو زندگی میں کیسے تبدیل کیا جائے جو کہ اوریجنلی تھا باغ عدن میں. تو وہ کہتا ہے، خدا ادھر کہتا ہے جب ججمنٹ پاس کرتا ہے عورت کے اوپر ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. یعنی کہ there will be enmity، یعنی کہ دشمنی ہوئے گی آپس میں. ٹھیک ہے، جبکہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو نسل ہوتی ہے وہ مرد سے چلتی ہے، عورت سے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ادھر خدا بولتا ہے کہ میں تیری نسل میں اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. اب سانپ کی نسل کون سی ہے یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے خدا جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ پروفیسی کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے جو کہ نجات دہندہ ہے اس کے آنے کے لیے. کیونکہ عورت کی نسل سے ایک ہی آیا جو کہ یسوع خود تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اور وہ لکھا ہے کہ اور تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. ٹھیک ہے جی، اب کیا ہے سارا سلسلہ یہاں پہ جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک زمین کے اوپر لعنت جو ہے وہ آ جاتی ہے. انسان جو ہے وہ لعنت کے نیچے آ جاتا ہے، اور وہ جو لعنت ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ انسان سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لعنت ہے یہ کیسے کیسے چلتی ہے اور یہ کیسے کیسے اپنے آپ کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ لعنت جو ہے یہ یوں چل رہی ہوتی ہے تو آپ آگے دیکھیں گے کہ آدم اور حوا سے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں, قائن اور حابیل. قائن جو ہے وہ ایک دن ہوتا ہے ایسا کہ وہ خدا کے سامنے ہدیہ لے کے آتے ہیں. 4 باب میں لکھا ہوا ہے پیدائش کے. ہدیہ جب لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے قائن کا ہدیہ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ سبزیاں لے کے آیا ہوتا ہے, اور حابل کا جو ہے خدا قبول کر لیتا ہے. کیوں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ وہ قربانی لے کے آتا ہے ہدیہ میں. وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان اپنے جانوروں کے جو پلوٹے ہوتے ہیں جو سب سے تگڑے ہوتے ہیں, جو سب سے اچھے ہوتے ہیں, اور جو سب ان کی چربی اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ خدا کے آگے رکھتا ہے. تو خدا جو ہے اس چیز سے خوش ہوتا ہے کیونکہ انسان کے جو گناہ جو اس نے کیا, جو نافرمانی کی, جو لعنت کے نیچے آیا, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے خون کا کفارہ جو ہے وہ بہت ضروری تھا. خون کے بغیر کسی چیز سے آپ نہیں چھوٹ سکتے, بری نہیں ہو سکتے, کیونکہ گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے, یا تو موت لے لیں اور غرق ہو جائیں, یا اس خون سے, کسی جانور کے خون سے, یہ ابھی ہم بالکل شروع میں ہیں, ابھی ہم آگے نہیں ابھی پہنچے, کہ جانور کے خون سے تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سسٹم سیدھا کر لیں. ٹھیک ہے, یہی تھا. چلتے چلتے جب آپ آئیں گے تو کیا ہوا کہ جب خدا نے بولا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں دعوت ڈالوں گا, تو کیا ہوا کہ شیطان کو یہ پتا چل گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, عورت کو کرپٹ کر دینا ہے. اگلے جب آپ آتے ہیں تو نوح کا زمانہ آتا ہے, 5واں باب جب آتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں, یہ آپ نوٹ کرتے جائیں کیونکہ یہی آپ کو آگے بتائیں گی کہ ایگزیکٹ چیز کیا ہے. نوح کا دور آتا ہے تو نوح کے دور کے اندر لکھا ہے کہ ان دنوں میں جب زمین کے روئے زمین کے اوپر انسان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا, اس کی یعنی کہ وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا, ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئے, تو لکھا ہے کہ ان دنوں میں جو تھے وہ بڑے جبار قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, بہت یعنی کہ جائنٹس تھے. تو لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ خوبصورت ہیں, اور وہ خدا کے بیٹوں نے لکھا ہے کہ اور ان سے انہوں نے شادیاں کی, اور ان میں سے بچے پیدا ہوئے. اب وہ بچے کون تھے؟ ادھر جو خدا کے بیٹے ہیں نا, یہ ریفر کرتا ہے اپنا ایوب کی کتاب میں سے پہلے باب اور اس کی 6 آیت میں سے ریفر کرتا ہے خدا کے بیٹوں کو. یہ اسپرچل بینگز ہیں جن کو فالن اینجلز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ آسمان سے گرائے گئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ آ کے اپنی جو تھی انہوں نے شادیاں کی, اور ان میں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ جبار تھے. اور وہ کیا تھے کہ ان کو آپ بولیں گے ہائیبرڈز, وہ مکس بریڈ تھی, وہ کوئی انسان نہیں تھا. اس کے بعد خدا لکھتا ہے اس کے اندر پیدائش میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے بڑا رنجیدہ ہوا اس چیز سے کہ یہ تو ہے کام خراب ہے یہ سارا, تو میں جو ہے انسان سے اس کو میں روئے زمین سے ہی ختم کر دوں گا. تو خدا اس چیز کی قسم کھاتا ہے. اس کے بعد کیونکہ زمین کے اوپر جو ہے صرف اور صرف جو ہے گناہ اور وائلنس ہی ہوتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. تو خدا جو ہے اس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اس کو ختم کر دوں گا. اتنی ہی دیر میں جو نوح ہے اس کے اوپر وہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ نوح کو جب دیکھتا ہے تو نوح جو ہے وہ راست باز ہوتا ہے. اور نوح جو انگلش بائبل میں لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ ہی واز پرفیکٹ ان ہز جنریشن, یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ وہ فلی طور پہ انسان تھا. ٹھیک ہے, وہ کوئی اور اس کے اندر کسی قسم کی جو تھی وہ ملاوٹ نہیں تھی. تو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو کشتی بنا, اور کچھ خیر وہ کشتی بناتا ہے, اور پھر خدا جو ہے دنیا کے اوپر وہ پانی سے غرق کر دیتا ہے. دوبارہ سے ایک طرح سے بیپٹزم ہو جاتا ہے دنیا کا, جیسے کہ پہلے تھی دنیا جب خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا, اسی طریقے سے ایک دفعہ پھر ڈبوتا ہے, خدا پھر ایک نئے سرے سے
शुरू करता है दुनिया को। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो खत्म होता है तो वो जो होता है नूह क्या करता है, खुदा के आगे जाके एक सोख्तनी कुर्बानी देता है। सबसे पहले जो सबसे अच्छे उसके अंदर जो जानवर होते हैं उनकी वो सोख्तनी कुर्बानी देता है, और खुदा को वो कुर्बानी जो कहता है कि उसको खुशबू आती है, और खुदा जो है उस कुर्बानी को एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि खुदा जो है अपने माइंड को चेंज करता है, और वो फिर खुदा जो है वो उनको कहता है कि आज से जो है इस दुनिया के अंदर जो है वक्त जो है वो इस तरीके से सीजन्स होंगे, बोने का, काटने का, हर चीज जो है वो खुदा दोबारा से प्रोवाइड करेगा। और नूह को भी वही हिदायत देता है जो कि आदम को देता है कि रिप्लेनिश करो, दोबारा से रिफिल करो दुनिया। ठीक है जी। अब यहां से जो है सिलसिला चलता है। सिलसिला चलते चलते आपको पता चलेगा कि जब ये सिलसिला चलता है तो हर जगह पे खून की कुर्बानी दी जाती है। अब ब्लड को जो है आप अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जनरेशनली जो है जनरेशंस जो हैं वो पीछे से ही करप्ट हो गई थी। ठीक है, लिखा हुआ है कि वो जो सारे जब्बार थे वो सारी चीजें वो उस टाइम में थे, और बाद में भी। बाद में कहां पे आते हैं वो आपको पता चलता जाएगा, वो आगे जाती जूलियत और ये और वो जिनके 6-6 उंगलियां और ये सब चीजें, ये सब चीजें आपको आगे मिलती जाएंगी, आज की डेट में भी मिलेंगी ऐसी चीजें आपको। तो क्या है कि जो ब्लड लाइन है आप इंसान की ब्लड लाइन, आप समझते हैं क्या कि जो पीछे से आपके बाप दादाओं से पुश्त जो चलती आ रही होती है उस खून के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम कहां पे है, वो ब्लड के अंदर, उस डीएनए के अंदर प्रॉब्लम है। आपको पता है कि जो साइंस है वो आपको बताती है कि जो आपका डीएनए है ना, ठीक है, उसके 2 हिस्से हैं जिनको आप ऑटोसोम्स बोलते हैं और क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उसके अंदर जो हैं 22 जो होते हैं, उसके 2 पेयर्स होते हैं, 22 के और 22 के 44। बड़े गौर से सुनिएगा। 22 जो होते हैं वो माँ की साइड से होते हैं और 22 जो है वो बाप की साइड से होते हैं। अब वो क्या चीजें कैरी करती हैं, वो सब आपकी पीछे से हिस्ट्री को कैरी करती हैं। ये साइंटिफिकली है, ये कंफर्म चीज है कि वो पीछे से कैसे जानते हैं कि आपका जाके आपकी जनरेशन कहां से मिल रही है। आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं डीएनए का कि आपकी जो लड़ी है वो कहां से मिल रही है, वो आपको बता देंगे कि कहां से मिल रही है। तो क्या है कि उसके अंदर सब जो मेमोरीज हैं वो कोडिंग के अंदर होती हैं, और वो आपका आपके बारे में पता चलता है। अक्सर आप देखते हैं ना कहीं पे क्राइम होता है, कहते हैं जी इस बंदे का जो है ना डीएनए टेस्ट करें। ठीक है, डीएनए टेस्ट से उसको पता चल जाता है कि यार ये बच्चा जो है या ये जो बंदा था जो मर गया ये इसके साथ है या नहीं है। ठीक है, उनको पता चल जाता है डीएनए से। इसलिए जो कोडिंग है वो खुदा की तरफ से वो उसके अंदर होती है। अब मसला ये हो गया है कि जो ब्लड लाइन के अंदर जो आपकी कोडिंग है ना वो करप्ट हो गई है पीछे से। वो क्यों करप्ट हुई? क्योंकि जो खुदा के जो बेटे जो उसके अंदर जिक्र किया गया हुआ है, जो फॉलन एंजल्स के बारे में जिक्र किया गया हुआ है, क्योंकि उनको कहा गया था कि औरत की नस्ल, तो उन्होंने औरत को करप्ट किया कि ताकि वो आ ही ना सके जिसने आना है, जिसको खुदा ने कहा है कि वो आएगा और वो आ ही ना सके, इसलिए उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। रोकते रोकते तो जो है ना ये सारा सिलसिला इस तरीके से आया। आगे इब्राहिम की बारी आ जाती है। इब्राहिम से खुदा जो है ममरे के बलूतों में मिलता है और उसको क्या कहता है कि इसहाक के बारे में बात करता है उससे, और इसहाक की कुर्बानी के लिए करता है। कुर्बानी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर जो है आगे चलना नामुमकिन है। तो खुदा फिर जो है इसहाक की जगह खुदा उसको एक वो देता है, बछड़ा देता है जिसको वो लेला क्या उसको मेंढा बिल्कुल वो देता है, और जो है वो उसको कुर्बान करता है। अब पता क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना वो क्यों चल रही है। क्योंकि जो आपकी ब्लड लाइन है वो पीछे से करप्ट है। अगर आप जब बाइबल को देखेंगे तो 10वीं जनरेशन तक, 10वीं पुश्त तक, फिर उसके बाद खुदा बताता है कि मैं तेरी 3री 4थी पुश्त तक, 10वीं पुश्त तक। क्यों ऐसे बताता है खुदा? क्योंकि यहाँ से करप्शन स्टार्ट है,
اور وہ جتنی دیر تک آپ کی کریکٹ نہیں ہوگی آپ اپنی ساری چیزوں میں سیدھے نہیں ہو سکتے. جو مرضی کر لیں آپ کی لائف کے اندر گناہ رہے گا ہی رہے گا. آپ کسی ایڈکشن میں ہیں تو وہ کریں گے ہی کریں گے. فار ایگزامپل باپ دادا آپ دیکھیں گے کئی فیملیوں کے اندر پیٹرنز چل جاتے ہیں نا کہ جی جڑے سن جی میرے دادا جی تے پردادا جی وہ جی کینسر دے نال مرے. وہ کینسر 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 آتے آتے آج کی ڈیٹ تک جو ہے جو آج جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں سے ٹریول کرتی ہیں چیزیں. اس چیز سے خدا جو ہے وہ روکنا چاہ رہا تھا جو کہ آدم سمجھا کہ نہیں. بہرحال ہوتا گیا پھر خدا نے آپ کو پتا ہے کہ آدم کو نکال دیا اس جگہ سے تاکہ وہ زندگی کا درخت نہ کھا لے کہ عمر ساری زندگی بھی جیتا رہے اور اسی ٹینشنوں کے اندر ہی جیتا رہے. ٹھیک ہے. خیر آگے کیا ہوتا ہے کہ آگے آپ کے سامنے آتا ہے ایک وہ دور آتا ہے جو کہ موسیٰ کا دور ہے جو شریعت کا دور آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں خدا جو ہے شریعت دیتا ہے. کس کو دیتا ہے شریعت؟ خدا موسیٰ کو دیتا ہے. موسیٰ کس کو دیتا ہے آگے؟ بنی اسرائیل قوم کو. غیر قوموں کو نہیں دیتا, وہ بنی اسرائیل قوم کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کو جو ہے شریعت ملتی ہے اور شریعت بڑی امپورٹنٹ تھی اس ٹائم پہ ملنا. خدا کا دل نہیں تھا ان کو دینے کے لیے لیکن انہوں نے کیا کہ نہیں جی عام دو اسی سب کچھ وہ کر سکتے ہیں جو کہ خدا کہتا ہے. تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ حکم مانو. تو وہ ہوتا کیا ہے اس ساری چیز میں کہ اس سے پہلے میں یہ بتاتے ہوئے آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جب بنی اسرائیل کو خدا مصر کی غلامی میں سے نکالتا ہے. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں کیوں آئے تھے؟ کسی کو پتا ہے کیسے آئے تھے؟ یوسف لے کے گیا تھا ان کو. ایگزیکٹلی. کیونکہ یوسف وہاں کا پرائم منسٹر تھا اور وہ لوگ وہیں پہ بس گئے اور بڑھ پھول گئے. تو کیا ہوا وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے سے بھی زیادہ ہو گئے تو وہ پھر ادھر سے وہاں سے جو ہے ان کی غلامی کا ٹائم سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور کتنے سالوں کی غلامی تھی ان کی؟ 430 سال کی غلامی تھی. اگر تھوڑا سا پریسائز کریں تو شاید 433 سال. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں نا اس جگہ سے تو خدا ان کو کہتا ہے 10ویں آفت کے اوپر. میں نے آپ کو پہلے میسج میں بتایا تھا کہ جو 10 آفتیں تھیں وہ خدا جو مصر کے 10 خداؤں کے اگینسٹ تھی. وہ ہر خدا کے اگینسٹ ایک آفت تھی خدا نے جو دی تھی. ٹھیک ہے. تو 10ویں آفت کیا تھی؟ پیلوٹوں کی موت تھی. خدا نے کہا بنی اسرائیل کو کہ ایک جانور لو, اس کو ذبح کرو, اس کا خون جو ہے اپنے دروازوں کے اوپر لگاؤ. ٹھیک ہے. اور وہ اوپر لگایا اور 2 سائڈوں پہ یعنی کہ کراس کا اس نے ایک نشان دیا خدا نے کہ جو تمہاری جو خلاصی ہے وہ ادھر سے ہونی ہے. کسی طرح کی بھی اسیری میں یا غلامی میں ہو تو وہ تمہیں خون ہی باہر نکالے گا. اور پھر خدا نے کیا کہا اس کو کہ جو اس کا جو گوشت ہے نا وہ تم نے کھانا ہے. ٹھیک ہے. رات کو تم نے وہ کھانا ہے اور یہ لگا دو کہ موت کا فرشتہ جو ہے گزرے گا. جس جگہ پہ خون لگا ہوگا موت کا فرشتہ پاس اوور کرے گا وہاں سے. وہاں پہ نہیں جائے گا, جدھر نہیں ہے ادھر سے وہ لے کے چلا جائے گا. اب آپ دیکھتے جائیں کہ خون کی امپورٹنس کیا ہے. تو پچھلے دن ہونا ہوا ایسے بھائی ذیشان آپ کو پتا ہے یہ ادھر بیٹھ کے بڑی بات چیت ہو رہی. وہ جی بتائیں جی قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے کہ کسی نے کھانا ہے کسی نے نہیں کھانا. لیکن میں ایک بات بڑی واضح کر دوں سب کو, قربانی کا جو تعلق ہے وہ گوشت کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. قربانی کا تعلق جو ہے وہ خون کے ساتھ ہے جس میں جان جو ہے وہ دی جاتی ہے نہ کہ گوشت دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ نکالیں آپ یہ پڑھیں اب آپ حوالہ تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ ساری چیز کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ نکالیں احبار کی کتاب دا بک آف لیویٹیکس اس کا 17 باب اور اس کی 11 سے 14 آیت جو ہے وہ نکالیں اور وہ پڑھیے میرے ساتھ. 17 باب
11 سے 14 آیت پڑھیے پڑھی؟ جی ذرا اونچا پڑھیے گا. کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، جسم کی جان خون میں ہے، خون میں ہے. آگے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے. میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے، دیا ہے. آگے جی کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. ہاں جی اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، خون کبھی نہ کھائے. اور کیوں؟ نہ جی جی بولیں. اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بدعباش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے. اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بدعباش کرتے ہیں، جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندہ کو پکڑے جس کا کھانا ٹھیک ہے، تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے. جسم کی جو جان ہے اس کا خون ہے. قربانی جو ہے اس کا ریلیشن گوشت سے کوئی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے گوشت کے نام. اس کا تعلق جو ہے وہ خون کے ساتھ ہے جس میں اس کی جان ہے. ایکچوئل جو چیز چاہیے وہ کہتا ہے کہ اس کو مذبح کے اوپر جو ہے نا خون کو ڈالنا ہے، گوشت کو نہیں ڈالنا ہے، خون کو ڈالنا ہے. میں بڑا کلیئر کرتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اس لیے جو کانسیپٹ ہے ہمارے لوگوں کا وہ بڑا کلچرل کانسیپٹ ہے کہ شاید ہمارے کلچر میں ایسا ہے، ہم نے اس چیز کو جو ہے اپنے اوپر بٹھا لیا ہے. میں کسی کو انکریج نہیں کر رہا کھانے کے لیے، پلیز یہ اپنے مائنڈ میں رکھیے، ٹھیک ہے. وہ آپ کا اپنا ہے سب کچھ، آپ اپنے لیے بہتر کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ایمان کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. جو میں پوائنٹ آپ کو صرف کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ قربانی کا تعلق جو ہے وہ خون کے ساتھ ہے، نہ کہ گوشت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ادھر خدا جو ہے ان کو یہ بتاتا ہے کہ خون کی قربانی تم نے کرنی کس طرح ہے تاکہ تمہارا جو ہے کفارہ ہو سکے، ٹھیک ہے. موسیٰ کو جب شریعت ملی تو شریعت کے 3 حصے تھے، ٹھیک ہے، تین حصے تھے. ایک سب سے پہلے تھا جس کو ہم بولتے ہیں سیریمونیل لا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہیں وہ رسمیں اور وہ سب چیزیں کرتے تھے اور یہ سب. دوسرا ہے سول لا جو کہ معاشرے کے لیے خدا نے دیا تھا، ٹھیک ہے، معاشرتی جو تھا ایک شریعت جو تھی وہ خدا نے دی. تیسرا لا جو تھا وہ مورل لا تھا، وہ ہر انڈیویجول کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. تو کیا تھا کہ یہ سب چیزیں جو تھیں جب خدا نے دی ان کو، تو خدا جو ہے ان کو اس راستے پہ لے کے چل رہا تھا جس راستے پہ انہوں نے باغ عدن سے وہ چیز وہ ہوئی تھی. میں واپس جاؤں گا اسی فالن اینجلز کے اوپر جب انہوں نے آ کے اس ساری کرپشن کی. تو جب انہوں نے کرپشن کی نا تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اوپر خدا نے وہ طوفان بھیجا اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوتی رہیں. اور خدا نے ایسا نہیں کہ ان اینجلز کے لیے ان فالن اینجلز کے لیے کچھ کیا نہیں، خدا نے بالکل کیا. اور آپ کے سامنے ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ بائبل میں آپ نے سامنے پڑھا ہوگا کہ جب مسیح جب مرا تو وہ سب سے پہلے کدھر گیا؟ نیچے گیا، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ منادی کرنے گیا قیدی روحوں کو، ٹھیک ہے. اس کا حوالہ ہم دیکھیں گے پہلا پطرس 3 باب 18 سے 21 آیت پڑھیے. پہلا پطرس 3 باب جی 18 سے 21 آیت تک. اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جی آگے، جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جی جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا. جی وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی. بالکل. اب یہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب یسوع کیا تھا عالم ربا میں، وہ کیا کرنے گیا تھا. ادھر منادی لکھا ہے، منادی بڑا ویک سا ورڈ ہے ادھر،
एक्चुअली वो क्या करने गया था, वो प्रोक्लेम करने गया था उस चीज का, क्या उसको बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन को शादियाना क्या उसको बोलते हैं, ऐलान करने गया था कि तुम, ये उन कैदी रूहों को ऐलान करने गया था कि तुम मुझे रोकने के लिए आए थे, मैं आया हूं और इधर से अपने जो लोग हैं उनको लेके जा रहा हूं और तुम यहीं पे उनको वहां पे कैद छोड़ के हो जाता है। अब उसका देखें आगे क्या होता क्या है। जब यीशु मसीह ये करता है, आप सबको पता है कि जब यीशु जब मरा था और जब वो गया नीचे आलमे रवा में, तो आलमे रवा के 2 हिस्से थे, ठीक है, सबको पता है 2 हिस्से थे। एक हिस्सा वो था जिसको आप फिरदौस बोलते हैं, ठीक है, और एक हिस्सा वो था जिसको आप दोज़ख बोलते हैं। ये मुझे कैसे पता चला? जब आप बाइबल में करीब लाजर की कहानी पढ़ेंगे ना, तो कहां पे जाता है मार के? फिरदौस में, बाप इब्राहिम की, और वो जो अमीर शख्स होता है वो कहां जाता है? दोज़ख की आग में। और वो क्या कहता है उसको कि मुझे पानी का एक कतरा सिर्फ मेरी जुबान पर आ। इधर से आपको पता चलता है कि जो शियोल थी उसके 2 हिस्से थे, एक पैराडाइज का और एक हेल का, ठीक है। तो जब मसीह जब जी उठा तो मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि उसके साथ और भी लोग जी उठे, ठीक है। और फिर लिखा है कि वो एक गवाहों का एक बादल जो हमें उसके अंदर इब्रानियों की किताब में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक वो बादल के साथ जो है आसमान पे चला जाता है। वो थियोलॉजियंस ये कहते हैं, जो कि मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये वो उन गवाहों का बादल है जो कि इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, जो कि सारे वो लोग थे जो उसके साथ रेजरेक्ट हुए थे, जो जिंदा हुए थे मसीह के साथ, जिसमें जो लिखा हुआ है कि ये वो लोग थे बेसिकली ईमानदार लोग थे, जिसमें इब्राहिम, इसहाक, ये सब लोग थे जो कि उसके साथ आसमान पे गए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं खून की, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि वो वक्त आ जाता है कि जब मसीह इस दुनिया में आता है और मसीह एक मिशन के ऊपर आता है, और वो मिशन क्या था? नजात का मिशन। बैकग्राउंड आपको सारी इसलिए बताई है खून की कि नजात जो है वो बगैर खून के नहीं है। आपके गुनाहों के लिए, आपकी लानतों के लिए जो पीछे से चलती आ रही हैं, ठीक है, पीछे से ही कहीं से आपकी लाइफ के अंदर हार्ट अटैक आया हुआ और वो हार्ट अटैक से ही बंदा मर जाता है, और आजकल तो बड़ा कॉमन है, ठीक है। अब खुदा जो है बेसिकली वापस आपको उस जगह पे लेके जाना चाह रहा है जिधर से आपने स्टार्ट किया था। हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको ये मुनादी वाला बताया, इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहूदा के खत के अंदर, मतलब यहूदा का खत निकालें और उसकी पढ़ें आप 6ठी आयत, यहूदा के खत की 6ठी आयत। अभी हम इतनी जल्दी जो है इन फॉलन एंजल्स को नहीं छोड़ेंगे जो कि सांप की नस्ल है। यहूदा का खत 6ठी आयत उसकी, एक ही खत, एक ही बाप है उसका। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दाहिमी कैद में तारीखी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इधर ही रुक जाए। जिन्होंने अपने खास मकाम को छोड़ दिया, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये खास मकाम यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर आप इसको ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक में ये लिखा हुआ है आर्खे। आर्खे का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल स्टेट थी उनकी, जाके जब वो खुदावन के लिए काम करते थे, ठीक है। आर्खे जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ कि इंसान को भी खुदा जो है वो आर्खे में लेके जाना जाता है, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट जो कि बागे अदन में फल खाने से
پہلے تھی نہ کہ بعد والی. تو ہوتا کیا ہے آگے میرے ساتھ نکالیں دوسرا پترس اس کا دوسرا باب 4 اور 5 آیت پڑھیں. کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو اور 7 آدمیوں کو بچا لیا. 7 آدمیوں نے نوح 8واں تھا. 7 کون تھے؟ نوح اور نوح کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں. ٹھیک ہے، یہ 8 لوگ تھے جو بچائے گئے تھے جدھر سے دوبارہ سے دنیا کی شروعات ہوئی. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آلریڈی قید خانہ میں ہیں جو کہ خدا نے ان کی ججمنٹ کی ہے، ان کو ریزرو کر دیا ہوا ہے. اب انسان کو خدا نے وقت دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے، کیونکہ وہی ایک کفارہ ایسا ہے کہ جس کی وسیلے سے آپ نیچے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 سے لے کے بردر 19 آیت تک پڑھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھیے گا کہ میسج کیا ہے آپ کے لیے. 3 باب 16 آیت سے خدا نے اس جہان سے ایسی محبت کی. کیا جی؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی جی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ادھر خدا جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کتنی زندگی کا؟ ہمیشہ کی زندگی کا. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں کیا لکھتا ہے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اسی لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. دنیا پر سزا کا حکم کرے. سزا کا حکم کرے. اس لیے نہیں بھیجا دنیا میں کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. دنیا تو پہلی پھنسی پڑی ہوئی ہے، اس پہ سزا کا حکم نہیں وہ کرنے آیا. کیا کرنے آیا؟ بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. بلکہ دنیا اس کے وسیلہ سے اور جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا کیا ہوتا ہے؟ آگے دیکھیں کیا پڑھ لکھا ہوا. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. اس پہ سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو نہیں لاتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. کیوں ہو چکا؟ میں بات بتاتا ہوں. جو اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سزا کا حکم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے کیونکہ اس کی جگہ جو سزا ہے مسیح یسوع نے لی ہے. بری ہو گیا وہ اس چیز سے. یہ پہلے آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ وہ جو ہے شخص جو مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے وہ اس سزا کے حکم سے بری ہو گیا. اور جو ایمان نہیں لاتا اس پہ سزا کا حکم ہو چکا. اس پہ سزا کا حکم ہو چکا ہے. کیوں ہو چکا ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا مجھے کیوں ہو چکا ہے اس کے اوپر حکم؟ اس لیے ہو چکا ہے اس کے اوپر حکم کیونکہ وہ اس کے اکلوتے بیٹے کے اوپر ایمان نہیں لایا جو کہ خدا نے پروویژن پیدا کی تھی. اور خدا نے شروع سے بتا رہا ہے کہ خون سے ہی آپ کی خلاصی ہونی ہے، نہیں تو نہیں. وہ یوحنا استباغی جو تھا اس نے کیا کہا تھا؟ یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو جہان کے گناہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے اس پہ ایمان لے کے آئیں تاکہ کیا ہو؟ تاکہ وہ جو لعنت وہاں سے سٹارٹ ہوئی شریعت، آپ کی باڈی کی ڈیکیئنگ، ٹھیک ہے، ایجنگ، ٹھیک ہے، آپ کا جو ڈیتھ آپ کے اوپر پینلٹی جو آپ کے اوپر تھی، آپ کے اوپر یہ سب چیزیں وہ ریورسل میں لے کے جائے. بات ہے ساری ایمان کی. خدا جو ہے وہ موت کا خدا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ وارننگ دیتا ہے موت سے. وہ موت کو پسند نہیں کرتا آپ کی زندگی میں. میرا خیال ہے میں نے پہلے اس چیز پہ میسج دیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ موت کو پسند نہیں کرتا آپ کی زندگی میں. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا
کہ انسان جو ہے مرے، اس لیے اس نے آدم کو اس چیز سے روکا تھا، ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں آ کے کئی لوگ کہتے ہیں جی خدا نے آ کے جی وہ روک ہی نہیں دیا تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ ہو. ہم نے کیا سیکھا تھا اس کے اندر؟ خدا نے فری ول دی ہے. فری ول دی ہے خدا نے، ہر بندے کو اس کی مرضی پہ دیا ہے. جی اگر آپ کسی گناہ میں انوالو ہوتے ہو، کسی لعنت میں انوالو ہوتے ہو، تو دیٹ از یور اون تھنگ، آپ خود ہوئے اس کے اندر، خدا نے نہیں آپ کو کہا، ٹھیک ہے. کسی طرح کے بھی آپ ایک غلط چیز کے اندر انوالو ہو گئے یا آپ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے جی خداوند خداوند جی آئی مرضی سی ہو گیا. جب داؤد بادشاہ نے بات شبا کو دیکھا، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتا اس کی کہانی، نہاری تھی، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کو پسند آئی، اس نے کہا کہ نہیں اینج نہیں ہے کام ہونا. اب آپ دیکھیں مائنڈ اس کا دیکھیں، آپ انہیں کہا کہ جی سب سے پہلے تو نا اس کے بندے کو بھیجو جنگ پہ، اس کے بندے کو وہیں پہ سخت محاذ پہ، ٹھیک ہے جی مروا دو. یہ پہلی چیز. پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو اس کے ساتھ زنا کاری کی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے جی اس کے ساتھ بعد میں شادی بھی کر لی. لیکن جو اس سارے گناہ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ خدا نے لے لیا، ٹھیک ہے. اس کے لیے داؤد نے بڑا ماتم کیا سارا کچھ. لیکن ایک چیز تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ خداوند مجھے لگتا ہے تیری مرضی سی تے یہ کام ہو گیا. اس نے کیا کیا تھا؟ ریپینٹ کیا، اس نے ریپینٹ کیا تھا، اقرار کیا تھا خدا کے آگے. وہ اس چیز کے لیے رویا تھا، اور خدا کے آگے اس نے اقرار جب کیا کہ خداوند یہ میری غلطی تھی اور یہ سارا کچھ، تو خدا نے اس کو کیا کیا تھا؟ معاف کیا تھا. اور جب معاف کیا تھا تو پھر کون اس میں سے پیدا ہوا؟ سلیمان بادشاہ. اور جب سلیمان بادشاہ پیدا ہوا تھا تو خدا نے اسپیشلی ناتن نبی کو بھیجا تھا مبارکباد دینے کے لیے اس کو. اب آپ یہ فالو کریں کہ خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے، وہ آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، ایک چیز. اور خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئیں، تاکہ ان کے اوپر سے سزا کا جو حکم ہے جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، جو کہ باغ عدن سے چلتا آ رہا ہے، جنریشن ٹو جنریشن ہماری پچھلی پشتیں غرق ہو گئی اس چیز میں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے اس ساری چیز میں. ہمارے تک جب بات پہنچی ہے اور جب یہ پیغام ہمارے تک پہنچ گیا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں. کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو شریعت تھی، شریعت کی وجہ سے شریعت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو سردار کاہن تھا سال کے سال جو ہے وہ قربانی لے کے جاتا تھا پاک ترین مقام پہ، اور اگر وہ ٹھیک ہوتا تھا تو زندہ واپس آ جاتا تھا، نہیں ہوتا تو گھنٹیاں بج جاتی تھی، وہ پھر رسے نہ کھینچ لیندے سن، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ مر گیا تو اس سال ماتم کا سال تھا اسرائیل کے لیے، کیونکہ ان کے گناہ ایسے نہیں معاف نہیں، ٹھیک ہے. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے اگر آپ دیکھیں. لیکن اب کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ اب کی سچویشن یہ ہے میرے بھائی، عبرانیوں 9 باب نکالیں اور اس کی 12ویں آیت نکالیں، صرف 12ویں آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 24 سے لے کے 25 آیت پڑھنی ہے، 24 اور 25 آیت. 12ویں آیت پڑھیں آگے ہم جلدی سے سیشن کو کلوز کریں. عبرانیوں 9 باب، ہیبرو چیپٹر 9. نو باب اس کی 12 آیت پڑھیے. اور بکروں اور بچڑوں کے خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا جی. اور ابدی خلاصی کرائی. اور ابدی خلاصی پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے، فری، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کلیئر آپ کا، یہ اس نے کیا. اب 24ویں اور 25ویں آیت پڑھیں تاکہ آپ کو ذرا زیادہ کلیئرٹی مل جائے. کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مقام میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مقام کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا جی، تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مقام میں ہر سال
दूसरे का खून लेकर जाता है। फिर रुकिए, उसने क्या कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद जो यीशु है वो पाक मकाम में खुदा के सामने रूबरू है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर दफा कुर्बान हुए कि जी उजिया ने जी ये कर दिया तो जी मैं फिर कुर्बान होने चला जाना, तो दाऊद ने यह करता था जी मैं फिर कुर्बान हूँ, नहीं, बल्कि वो आपकी शिफायत करे कि खुदावंद इसके लिए मैं कुर्बान हो चुका हूँ क्योंकि ये मेरे पे ईमान लाया। क्यों? आपको पता है ये रूल कहाँ से है, ये प्रिंसिपल कहाँ से है कि यीशु ने जो है वो अपने ऊपर ले लिया और ये फ्री हो गए, मैं भी फ्री हो गया, आप भी फ्री हो गई। ये रूल कहाँ से आया था? ये शरीयत में था ये रूल कि जो भी गुनाह होते थे वो जाते थे उस जानवर के ऊपर हाथ रखते और उसके अंदर अपना गुनाह ट्रांसफर करते थे, ठीक है। और वो गुनाह जो है जब काटते थे वो खून के साथ बह जाते थे, वो गुनाह गोश्त दे विच नहीं रहते सन। तो लोग कहते जो गोश्त स्मेल आती है शायद वो गुनाह है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो खून के जरिए उसका कनेक्शन ही खून के साथ, जिंदगी के साथ है, जान के साथ, ठीक है। ये सब अपने माइंड में रखें आप। फाइनली मैं आपको ये बात कहूँगा, इसके अंदर मुकाशफा की किताब में हमें ये कहा जाता है, बताता है कि वो बर्रा के खून से किस पर गालिब आए? शैतान कुफ्तों के ऊपर जो कि इल्ज़ाम लगाने वाला था। अब होता क्या है, इस फाइनल बात को देखिए जो मैं कंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमारी जनरेशनल चीज़ें ऐसे चल रही हैं जो कि टेढ़ी मेढ़ी हैं सारी, ठीक है, उनको करेक्ट करने के लिए आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, उसके खून की ज़रूरत है कि वो वाला ड्रिप लगेगा, खून बोतलें लगेंगी वो वाले, तो आपका जो खून है वो क्लियर होगा, आपका डीएनए क्लियर होगा, ठीक है। डीएनए कैसे क्लियर होगा, आपकी ब्लड लाइन कैसे क्लींस होगी, ये हम अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि वो अगर मैं बताऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अभी है बात वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली है कि आप हर तरह के इल्जाम से बरी हो। सिर्फ एक तरह की ये बात नहीं है कि जी यीशु ने हमारे लिए अपना कफारा दिया इसलिए जो है अब बात ये है कि हमारे गुनाह माफ हो गए। गुनाह एक हिस्सा है और बहुत सारी चीजें हैं। जिंदगी जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो गॉस्पेल है ये जिंदगी का गॉस्पेल है, ठीक है, ये मौत का नहीं है। खुदा बाइबल मौत को जो है खुदा का दुश्मन बताती है, ठीक है। पौलुस रसूल उसको बताता है कि जो पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा मौत है। तो खुदा जो है अपने दुश्मन से अपने लोगों को कभी भी नहीं बुलवाएगा, ये अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि समझने वाली हैं। फाइनल आयत पढ़िएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अब हमारा मकाम क्या है जब हमने मसीह को कबूल किया है, उसकी सलीब को हमने अपनी ज़िंदगी में लिया है। वो फाइनल चीज़ खुदा क्या कहता है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और 17वीं आयत निकालिए और पढ़िएगा, जरा ऊंची पढ़िएगा, अपने बारे में आप सबके। पहला यूहन्ना 4 बाब जी उसकी 17 आयत। जी इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है जी, ताकि हम अदालत के दिन दलेर होकर, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में भी है, वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। जैसा कि यीशु है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। इट मीन्स कि खुदा जो है वो अब हमें यीशु की तरह देखता है, बशर्ते ये है उसके ऊपर ईमान लाना, उसकी कुर्बानी को जानना और मौत से जिंदगी के अंदर दाखिल होना। ये नहीं है कि जी बस चलते चलते जी राह में पता नहीं शायद उतना ही कॉल आ गई थी जी बंदे को हार्ट अटैक हो गया वो मर गया। नहीं, खुदा नहीं है आपकी हिलाकत चाहता है। ये सब चीजें इसलिए आपको उसने ये इस चीज की गवाही दी है कि जैसा कि वो है वैसे ही आप इस दुनिया में हैं। अगर आप शाही कायनों का फिरका है तो शाही कायन ही बेचारा जरा ना एक किडनी में लेके बैठा हुआ है तो एक जो है उसका लीवर भी खराब हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। किसी तरह की भी कोई सेंस नहीं बनती है इस चीज की। क्या ख्याल है ब्रदर, कोई सेंस बनती है इस चीज की? अगर इस चीज की सेंस बनती होती तो यीशु शिफा क्यों देता लोगों को?
وہ اس لیے دیتا تھا شفا کہ اس کے اندر محبت اور زندگی ہے. تو یہ آج کا جو تھا یہ سارا میسج تھا، تاکہ ہم یسوع مسیح کو، وہ ہی نجات دہندہ ہے، اس کے سوا خدا کے سیدھے راستہ کوئی نہیں ہے. اس لیے وہی اس کا ہی خون ہے جس نے ہمیں کفارہ دلانا ہے، کوئی اور نہیں ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.